بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مجادلہ کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی ضرورت اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کو تو ایسا نہ دیکھیے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، اور پھر وقف و شوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ ایک جگہ فرمایا خالف المجوسین کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، اور وہاں پر بھی یہی بات فرمائی کہ ان کی مخالفت میں خالف المجوس فرمایا کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، آتش پرستوں کی مخالفت کرو۔ پوری حدیث یوں ہے کہ مونچھیں کتراؤ، داڑھیاں بڑھاؤ اور مجوس کی مخالفت کرو۔ ہمارا دین مذہب، ہمارا اسلام جو کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اپنا پورا منشور پیش کرتا ہے، پوری زندگی کا دستور پیش کرتا ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ آج 31 دسمبر ہے، 2021 کی آخری تاریخ ہے، آخری دن ہے۔ کل سے نئے سال کا آغاز ہوگا اور 2022 کا آغاز ہوگا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے کیونکہ غیر مسلم اقوام، مغربی اقوام، مختلف قسم کی اقوام اپنے نئے سال کے آغاز کو مختلف تقریبات کے ذریعہ مناتی ہیں، جشن نوروز اور مہر جان وغیرہ جاہلیت کے دور کے عربوں کے تہوار تھے۔ اسی طرح ایک تہوار ہیپی نیو ایئر بھی ہے۔ دراصل یہ تہوار اس انگریزی نام سے ہی معروف چلا آتا ہے۔ نیا سال شروع ہونے پر ایک جشن منایا جاتا ہے۔ دسمبر کی 31 تاریخ کو لوگ جاگتے رہتے ہیں اور دنیا میں جو یہ نیا سال ہے اس کے آنے کی تیاریاں کرتی ہے، ساری دنیا اس میں لگ جاتی ہے۔ غیر مسلم تو کرتے ہی ہیں کیونکہ سنہ عیسوی ہے، عیسائی لوگ اس کو اپنا سال کہتے ہیں کہ ہمارا یہ سال ہے، تو مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ گاؤں میں کم اور شہروں میں زیادہ
شہروں میں لوگوں کی زیادہ دلچسپیاں ہوتی ہیں، جتنا بڑا شہر ہوتا ہے اتنی زیادہ لوگوں کی دلچسپیاں اس طرف ہوتی ہیں۔ تو جو ہی رات کے 12 بجتے ہیں، اگلے سال کا پہلا گھنٹہ شروع ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے تقریبات شروع ہو جاتی ہیں، لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں، اور جیسا کہ لاہور مال روڈ پر خوب چہل پہل ہو جاتی ہے، ہوٹل بک ہو جاتے ہیں، رقص و سرود، گانے بجانے کی محفلیں، شراب و کباب کی محفلیں، اور ہا ہو کی محفلیں، شور شرابہ، جان چھلکتے ہیں، تھرکتے جسم نئے سال کو خوشی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس طرح آنے والے سال کو گویا خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور جانے والے سال کو اس طرح رخصت کیا جاتا ہے۔ آج کل یہ تقریب ناسعید جو عیسائیوں کی ایک رسم ہے، مسلمانوں میں بھی قبول عام ہو چکی ہے۔ ویسے تو بے شمار رسمیں ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کی اور ہندوؤں کی ہیں، وہ مسلمانوں نے اپنے گلے لگائی ہوئی ہیں، اور مرتے دم تک یہ رسمیں ادا کرتے رہتے ہیں۔ سخت سردی میں بھی منزلوں کا شہروں میں روڈوں پر ہوٹلوں پر رش ہوتا ہے، آتش بازی ہوتی ہے، مختلف پوش علاقوں میں خوب رش ہوتا ہے، اور اس معاملے میں پولیس کا رویہ بھی نرم ہوتا ہے، گویا اس کا منانا قرآن و سنت کا حکم ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ خوشی کس بات کی منائی جا رہی ہے کہ اپنی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، اس بات کی خوشی، اور کیا اپنی موت جو 1 سال قریب ہو گئی ہے، آدمی 1 سال قبر کے قریب ہو گیا ہے، بے حیائی کا عروج پر ہونا، بےہودہ اور غیر اخلاقی پروگراموں کا انعقاد اور سرپرستی ہونا، کہیں بھی ان میں رب کا حوالہ نہیں، یہ ایک انجوائمنٹ کا سامان ہوتا ہے۔ جیلم میں بھی لوگ پروگرام شہر میں کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں کہ اس طرح کر کے ہم اس کو کریں گے۔ بالکل صحیح بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ ہر کوئی مست ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست ذوق تن آسانی ہے، تو مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، کہ یہ تمہارا انداز مسلمانی والا انداز ہے جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ پرنٹ میڈیا، ریڈیو، ٹی وی، کیبل، موبائل، ہر جگہ نیا سال کی مبارکیں لوگ دیتے ہیں، اور اس کا شور و غوغا برپا ہوتا ہے۔ جانے والے سال کے مختلف انداز سے جائزے پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کو ایک تہوار سمجھا جاتا ہے، مگر یہ تہوار ہر لحاظ سے غیر شرعی ہے، ہر لحاظ سے غیر اسلامی ہے۔ اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تہذیب و تشخص سے اور ثقافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری اقدار کے بالکل منافی ہے، اسلامی اقدار کے خلاف ہے۔ ہماری تہذیب اسلامی تہذیب ہے، ہمارا اسلامی تشخص ہے، ہمارا اسلامی تمدن ہے، ہم مسلمان ہیں، جس کا آغاز بھی رب کی نافرمانی سے ہو اور اس کا انجام بھی رب کی نافرمانی پر ہوتا ہو، ایسا اختیار کرنے کا اسلام قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا، اور 20ویں سال ہمیں سرکاری مجبوری سے اختیار کرنا پڑا ہے۔ ہمارا یہ سال نہیں ہے، سرکاری اعداد و شمار کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے ہمارا اصل سال جو ہے وہ کیا ہے؟ محرم الحرام۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو جس طرح انگریزی تاریخیں یاد ہوتی ہیں اس طرح اسلامی تاریخیں یاد ہوں۔ اسلامی تاریخوں کا پوچھو تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ آج 26 ربیع ثانی ہے، لوگوں کو نہیں پتا، لوگوں کو یہ پتا ضرور ہے کہ آج 31 دسمبر ہے۔ تو اس لیے چاہیے تو یہ تھا کہ جو صحابہ کرام کے دور سے، تابعین تبع تابعین کے دور سے اور سلف صالحین کے دور سے چیز چلی آ رہی ہے کہ مسلمانوں کا سن جو ہے وہ سن ہجری ہے، سن عیسوی نہیں ہے، تو انہوں نے وہ بھی اختیار کر لیا، شکل و صورت بھی ان جیسی بنا لی، لباس بھی ان جیسا پہننا، اس پر فخر کرنا شروع کر دیا، چال ڈھال، اپنے نقش و نگار، اپنا کھانا پینا، اپنی تہذیب، اس کو بالکل بھول گئے اور اس تہذیب کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ تو ہمیں نئے سال کا استقبال محرم الحرام سے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا وہی سال ہے جو اسلامی سال ہے۔ تو عموماً لوگ ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں محرم تو ہے ہی غم کا مہینہ،
تو کیا ہم اس غم کے مہینے سے اپنے سال کا آغاز کریں پھر سارا سال غم ہی سمیٹتے رہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہے، جبکہ ذی الحج جو ہے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور محرم اور ذی الحج دونوں ماہ حرام ہیں، امن کے مہینے ہیں۔ جو 4 امن کے مہینے بیان کیے گئے ان میں ماہ محرم اور ماہ ذی الحج ہے، تو دونوں یعنی سال کا آغاز بھی امن والے مہینے سے ہوتا ہے، سال کا اختتام بھی امن والے مہینے پر ہوتا ہے، سال کا آغاز بھی قربانیوں سے ہوتا ہے۔ اسلام کی خاطر قربانی اور شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، اور 10 ذی الحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ تو اسلام جو ہے اس کے اندر جو یہ مہینے ہیں یہ امن و امان کے دونوں مہینے ہیں۔ اسلام امن ہی امن ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس طرح گویا اسلامی سال کا آغاز بھی امن سے ہوتا ہے اور انجام بھی امن سے ہوتا ہے۔ تو محرم الحرام امن کا مہینہ ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اسے حرام مہینوں میں شمار فرمایا ہے۔ ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرنی چاہیے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا ماہ شروع ہونے سے ہمیں سکھائی ہے کہ ہر ماہ جب چاند دیکھیں، چاند دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سنت طریقہ ہے۔ اسلام میں کہتا ہے کہ چاند دیکھو، حلال کمیٹی پر نہ بیٹھے رہو، خود چاند کو دیکھو، اور پھر اس کی دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھا کرتے تھے، وہ دعا پڑھا کریں۔ تو وہ دعا کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ تو یہ آغاز ہے نئے مہینے کا اسلام میں۔ تو ہمارے لیے خوشیوں اور مسرت کا باعث سال نو نہیں ہے بلکہ ہجرت کا واقعہ ہے، جو مکہ کے کافروں کی 13 سالہ جبر و تشدد کے دور کا خاتمہ تھا، اور لہذا محرم کو اللہ کا مبارک حرام مہینہ کہہ کر اس کے شایان شان اس کا استقبال کرنا چاہیے، نہ کہ اس مہینے اس سال کا جو نیا سال عیسوی سال آ رہا ہے۔ تو ہجرت کے عظیم الشان واقعہ کی اہمیت بیان کی جانی چاہیے اس وقت۔ یہ ایڈیشن جو اخبارات میں اس سال کے نکلتے ہیں یہ ان کی نقالی ہے یہود و نصارہ کی، خاص طور پر عیسائیوں کی، کیونکہ یہ سن عیسوی ہے۔ یہ اس کو زیادہ شور و غوغا کے ساتھ مناتے ہیں، اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن اسلام نے ہمارے 2 تہوار بیان کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ خوشی کے 2 موقع اسلام نے ہمیں دیے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو لوگ میلہ اوکاز میں تھے، لوگ میلہ کر رہے تھے، جشن منا رہے تھے۔ تو آپ سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ ان کا تہوار ہے، اپنے تہوار منا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو 2 تہوار دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو اس لیے ہمارا تہوار وہ ہے۔ اس سال میں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جو نیا سال شروع ہوتا ہے، ہمیں اپنی کارگزاری دیکھنی چاہیے۔ انگریزی سال سے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نیا سال ہے، ٹھیک ہے نیا سال ہے، کیونکہ ہم مجبور ہیں سرکار کے ہاتھوں کہ حکومتوں نے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ہمارے لیے سن عیسوی ایجاد کرنے رکھا ہے، سن ہجری کو کسی نے نہیں بتایا کہ یہ مسلمانوں کا سال کا مہینہ ہے اور اس سے اس کا آغاز کریں۔ عرب ریاستوں میں عام طور پر سن ہجری جو ہے اس کے مطابق سارے کام ہوتے ہیں، سرکاری کام بھی اور ان کے جو باقی کام ہے وہ بھی، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ آج کیا تاریخ ہے اور وہ سن ہجری کی تاریخوں کو جانتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو سن ہجری کی تاریخوں کا نہیں پتا ہوتا، لیکن اس بات کا ضرور پتا ہوتا ہے کہ سن عیسوی ہے اور سن عیسوی کی آج یہ تاریخ ہے۔ تو یہ بات کی سنتی ہے بار کیا ہماری، تو ان دونوں عیدوں پر جو مسلمانوں کے لیے طے کی گئی ہے کہ یہ ان کے تہوار ہیں، ان کے اندر نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پھر مسلمانوں کی جو عید ہے اس کو بھی دیکھیں کہ یہ شروع ہوتی ہے نماز سے، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے مسلمانوں کی عید جب شروع ہوتی ہے۔ لیکن ان کی عید کس سے شروع ہوتی ہے؟ شراب و کباب کی محفلوں سے، ڈانس ناچ رنگ سے، گانے بجانے سے اور طرح طرح کے شور و غوغا سے۔ تو اس لیے ہماری وہ تہذیب نہیں ہے۔ ہمیں اتنا ضرور معلوم ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آج کا جو میڈیا کا دور ہے، خاص طور پر جو
موبائل وغیرہ لوگ استعمال کرتے ہیں، نیٹ وغیرہ دیکھتے ہیں، وہ اس سے بڑا متاثر ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس میں بڑا سال نو کی مبارک دے رہے ہیں، یہ بھی مبارک دینا شروع کرتے ہیں، نئے سال کی مبارک دی۔ ہمارا یہ نیا سال ہے ہی نہیں ہے، اس کی مبارک ہم نے دینی ہی نہیں ہے، یہ تو ان کی ہے، یہود و نصارہ کا مسئلہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود۔ اور پھر یہ کہ ہر کوئی مائے ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست ذوق تن آسانی ہے، تو مسلمان ہو اور یہ انداز مسلمانی ہے۔ پھر اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اور بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے۔ تو یہ مسلمانوں نے جب اپنی تہذیب چھوڑ دی، اپنا چال چلن، اپنا ایک وضاقتہ جو کہ ایک باعث فخر چیز ہے ہر مسلمان کے لیے کہ اللہ نے ہمیں دین دیا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کہتا ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنا دین دیا، اسلام دیا، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اسی مسلمان کو اگر کہو کہ بھی مسلمان کا جو طرز ہے، جو طرز حیات ہے، جو اسلام تعلیم دیتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی فکر اور کوشش کرو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ شادی بیاہ آپ دیکھ لیں، ہمارے شادی بیاہ کس طرح ہوتے ہیں؟ اسلام تو ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہندوؤں کی تہذیب اس حد تک ہمارے دل و دماغ کے اندر رچ بس گئی ہے کہ اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہماری تہذیب وہ نہیں ہے، ہماری تہذیب وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی۔ ہماری تہذیب وہ ہے جس کا سبق صحابہ اکرام نے ہمیں دیا تھا اور جس کا سبق سلف صالحین کی تاریخ سے ہمیں ملتا ہے، قرون اولیٰ کی جو لوگ ہیں ان سے ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح ہماری تہذیب تھی، ہمارا تشخص تھا۔ اب ہم نے وہ چھوڑ دیا یا وہ راستہ چھوڑ دیا، پھر کون سا کام ہے جو ہم اسلام کے مطابق کرتے ہیں؟ مرنے کو لے لیں، ہمارا جنازہ لے کر جانا، اس وقت شور شرابہ کرنا، یہ کوئی اسلامی تہذیب یا اسلامی طریقہ نہیں ہے نا، یہ کوئی سنت عمل ہے، خلاف سنت ہے۔ اسلام کی تہذیب یہ نہیں ہے۔ مشرکین مکہ عرب اس وقت جب لے کر جاتے تھے جنازے تو ساتھ آگ بھی لے کر جاتے تھے اور شور بھی کرتے جاتے تھے، تو اس سے منع کیا گیا کہ خاموشی کے ساتھ جاؤ۔ اور 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ خاموشی کو پسند کرتا ہے۔ ایک جب قرآن مجید پڑھا جائے خاموش ہو کر اس کو سنا جائے، دوسرا جب میدان جہاد ہو وہاں پر خاموش ہو کر جہاد کیا جائے، تیسرا جب جنازہ لے کر جایا جا رہا ہو اس وقت خاموشی کے ساتھ جنازہ لے کر جایا جائے۔ یہ 3 واقع خاموشی کے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی دوسری تہذیب کا یا کسی رواج کا یا کسی رسم کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سارا وہ عمل، اس کے مرنے کے بعد دفن کرنے کے بعد ساری وہ رسمیں کل وغیرہ یہ وغیرہ مسلمانوں کے اندر یہ نہیں تھی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، نہ صحابہ نے کی ہیں، یہ ہم نے کس سے لی ہیں؟ یہ بھی سوچنا چاہیے، معلوم ہوگا لوگوں کو کس سے لی ہیں۔ اس لیے اپنی تہذیب، اپنا تشخص، اپنا تمدن، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ تو ہمیں جائزہ تو یہ لینا چاہیے کہ پچھلے سال ہم نے کتنے گناہ کیے تھے، کتنے ہم نے غلط کام کیے تھے، کیا ہم نے ان پر اللہ سے توبہ اور استغفار کی ہے، اور جو اچھے کام کیے تھے ان پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ پچھلے سال کون کون افراد تھے جو یہاں پر ہماری مسجد کی صفوں میں موجود تھے اور آج موجود نہیں ہیں، ان کے جنازے اٹھا کر ہم ان کو قبرستان لے کر گئے ہیں۔ اور یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کتنے ہمارے پیارے، ہمارے کتنے عزیز سال دوران ہم سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے یہ سال مجھے دے دیا کہ میں 1 سال اور اللہ سے توبہ کر لوں، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لوں اور دین کے ساتھ جڑ جاؤں اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کروں۔ کتنے لمحے ہماری قسمت میں ہوں، نہ معلوم کہ نیا سال ہمیں نصیب بھی ہو یا نہ ہو، تو اس کی خوشی کے بعد لوگ حد سے زیادہ پروگرامات ترتیب دیتے ہیں، طرح طرح کے پروگرامات ہوتے ہیں، مسلمان بھی اس کی مبارکیں دیتے ہیں۔ آپ بے شک دیکھ لینا یہ فیس بک پر لوگ کتنے ہوں گے جنہوں نے چڑھایا ہوگا کہ نیا سال مبارک، اور لوگ خیر مبارک کہتے ہوں گے۔ یہ ہمارا نہیں ہے، اس کی مبارک بغیر دینا ہمیں جائز نہیں ہے، شرعی طور پر بھی غلط ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرو، ہر کام میں مخالفت کا حکم دیا ہے۔ مسلمانوں کو الگ دن دیا ہے، جمعہ کا دن دیا ہے، اتوار بھی دی جا سکتی تھی اور ہفتہ بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن ہفتہ کا دن چونکہ یہود کا ہے، اتوار کا دن عیسائیوں کا ہے، مسلمانوں کو کون سا دن دیا؟ سوموار بھی نہیں دیا،
کہ مسلمان کہیں ایسا نہ شروع کر دے جی سوار کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اس لیے سوار کے دن جو ہے یہ میلاد النبی ہے تو اس لیے یہ دن ہے، اس کو اٹھا کر ان سے پہلے، حالانکہ مسلمان آخر میں آئے ہیں لیکن ان سے بھی پہلے ان کو جمعہ کا دن دیا گیا ہے کہ جمعہ کا دن تمہارے لیے عید کے دن کے مشابہ ہے، اس سے ملتا جلتا دن ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس جو سال گزرا ہے اس میں اپنا احتساب کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ تو اللہ سے اپنے گناہوں کی تلافی اور معافی اور اپنے اچھائیوں کے لیے اللہ کے ساتھ عہد باندھیں کہ جو نیا سال آ رہا ہے بے شک یہ ہمارا نہیں ہے، ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، تو اس کے نئے سال کے اگلے سال کے آغاز پر ہم نیکیوں کو زیادہ توجہ کریں گے، برائیوں سے اجتناب کریں گے، خود بھی بچیں گے، لوگوں کو بھی بچائیں گے، اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، جھوٹ سے اجتناب کریں گے، غیبت سے اجتناب کریں گے، بڑے بڑے گناہ جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں ان سے اجتناب کریں گے۔ کس طرح ہم نے خود اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے، کس طرح اپنے گھر والوں کو اللہ کے قریب لانا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح اللہ کے دین کی طرف لانا ہے، ان کو اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، اور کس طرح رب کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم کی اشاعت کرنی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اہم ترین فریضہ انجام دینا ہے، اور کس طرح ہم نے اپنے موجودہ سال کو گزشتہ سال کے مقابلے میں نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے بہتر بنانا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کہ تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے دن یعنی قیامت کے لیے کیا کچھ تیاری کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو ہر آدمی بنانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مدد کرے گا، اس کو عمل کی توفیق مل جائے گی، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن اگر اسی طرح کر کے ہر دن گزرتا گیا، ہر جمعہ گزرتا گیا، ہر مہینہ گزرتا گیا، ہر سال گزرتا گیا، ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی نہ آئی تو نئے سال کی خوشی جو لوگ مناتے ہیں وہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایک سال اور قبر کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اگر پہلے میری عمر 49 سال تھی اور اب 50 سال ہوئی ہے تو میں ایک سال اور قبر کے قریب پہنچ چکا ہوں، میری موت عمل کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے۔ اس پر تو مجھے دکھ ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، نہ کہ میں اس پر جشن مناؤں۔ پھر اس کے ساتھ ملتے جلتے انہی کے یہ پروگرامات ہیں، انہی کا یہ پیغام ہے جو ہیپی برتھ ڈے ہے، یہ انہی کی بنائی ہوئی ہے۔ مسلمان اس پر بڑے ذوق و شوق کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اور اس میں ہزاروں روپے بعض لوگ خرچ کر دیتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوا؟ ان کی تہذیب کو اختیار کیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ ہم نے مخالفت کے بجائے ان کی تہذیب کو اور زیادہ تقویت دی، ان کی تہذیب کو عروج بخشا، تو اس میں کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ کے اس کا جواب دینا ہوگا، پکڑ ہوگی۔ پیسے کی تو ایک پیسے کی اللہ تو پوچھنا ہے، اس کی تو ہوگی پکڑ ہمیں اگر ہم اس کو غلط استعمال کریں گے۔ تو اس طرح کر کے اپنے پیسے کو، اپنی دولت کو اپنا نہ سمجھا جائے۔ رب کہتا ہے کہ یہ میرا دیا ہوا ہے، رب کے دیے ہوئے کو رب کا دیا ہوا سمجھنا چاہیے، اپنے پاس امانت سمجھنا چاہیے، اور اس طرح اس کو خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہود و نصارہ کی تہذیب پر پیسے خرچ کرنا یہ بالکل گناہ ہے اور سختی سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تو اس لیے بے شمار ایسی چیزیں ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں، بے شمار ایسی رسم و رواج، بے شمار ایسی تہذیب کے اندر اور تمدن کے اندر چیزیں جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں، وہ ہماری نہیں ہیں، ہم نے وہ اختیار کی ہوئی ہیں۔ مونچھیں بڑھانے کا آج کل بڑا رواج ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ مجوس کی علامت اور نشانی ہے، اور حضور نے فرمایا تھا خالف المجوس، مجوس کی مخالفت کرو، آتش پرستوں کی مخالفت کرو، یہ ان کی علامت اور نشانی ہے۔ پھر ساتھ ہی کیا فرمایا تھا؟ اوفر اللحا وقفوا الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ۔ آج آپ دیکھیں ماحول کیسا جا رہا ہے، لوگ کس طرح چل پڑے ہیں، مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں، کالا پٹکا ہے اور بدماشی کی طرح ان کے چل رہا ہے، اس پر بڑا فخر محسوس کر رہا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو سلام کرتے ہیں، جناب السلام علیکم۔ کیوں؟ اس وجہ سے اس کو خائف ہو کر، اس سے ڈر کر، اور یہ قیامت کی علامت اور نشانی ہے۔
سلام اس لیے نہیں آیا تھا، سلام کا ہر مسلمان کو کرنے کا حکم ہے کہ ہر بڑا چھوٹے کو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور اس کو اس لیے کرے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر اس طرح الفت اور محبت پیدا ہوگی، دلوں کے اندر کدورت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں رہنے کی کوشش کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو تہذیب پیش کی ہے، جو تشخص پیش کیا ہے، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔